السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب دانش بھائی، آپ نے لیلۃ القدر کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ گروپ کے ممبران کے لیے اس عظیم رات کے سلسلے میں کچھ معلومات پیش کی جائیں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لوگ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں یہ بات مذکور ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی المسجد وقال تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت دعا کے لیے آپ نے پورا رمضان اعتکاف کیا یا 2 عشرہ اعتکاف کیا۔ بہرحال 1 عشرہ اعتکاف کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، اور آپ نے اس سے بھی زیادہ اعتکاف کیا ہے۔ اس اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی لیلۃ القدر کو تم تلاشو رمضان کے آخری عشرے میں۔ لہذا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آخری عشرے میں عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں اور دیگر نیکیوں کی جو شکلیں ہیں ان میں وہ اجتہاد کرے، سبقت لے جانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو مشغول کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، تابعین کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان کو عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے، تلاوت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے، بلکہ اس مہینے کو یہ لوگ تلاوت کا مہینہ اور عبادت کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ محدثین اور فقہا کی جماعت کا عالم یہ تھا کہ وہ دینی کتابیں جو دیگر مہینوں پڑھتے تھے ان کتابوں سے اپنی رغبت کم کر لیا کرتے تھے، ہاں قرآن سے ان کی رغبت بڑھ جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، خاص طور پہ آخری عشرہ اعتکاف کی راتیں، تو وہ مکمل طور پہ بیدار رہنے کی کوشش کرتے تھے، تلاوت کی کوشش کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، اللہ کی عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ سے دعا کے لیے۔ خاص طور پہ یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی شکل میں، اس سے نجات کی دعا اللہ رب العالمین سے کی جائے، اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں جو دعا اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے کی جائے گی، اس کی اپنی ایک الگ تاثیر ہوگی، اس کے اندر ایک معنویت ہوگی۔ وہ دعا یقینی طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے آداب کو سیکھ کر اس آخری عشرے میں دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکمل سورت قرآن کریم میں اسی نام سے نازل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے تمام ممبران اس سورت کو یاد رکھے ہوں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے محمد تمہیں لیلۃ القدر کی عظمت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کیا علم ہے؟ اس رات کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ ایک رات یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور یہ رات جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ظاہر ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جس میں مکمل طور پہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس رات کو قرآن کے نزول کے لیے خاص کر دیا۔ لہذا اس رات کی عظمت کا کیا پوچھنا کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو قرآن کے نزول کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ رات بابرکت ہے، اور پوری رات بابرکت ہوتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یستحب الدعاء فی جمیع الاوقات، یعنی ہر وقت
اللہ رب العالمین سے دعا کرنا مستحب ہے، ایک بہتر عمل ہے، لیکن رمضان میں دعا کرنا اور خاص طور پہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعا کرنا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے تمام جھمیلوں سے، تمام کاموں سے، تمام امور سے، اور اس وقت جو موبائل کی وبا ہے، موبائل کی وبا سے اور بہت سارے پروگرام اخبار دیکھنے سے اور بہت سارے جو چیزیں ہم لوگ اپنے معمول میں داخل کیے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر انسان اگر صرف 5 راتیں یا آخری عشرہ مکمل طور پہ شب بیداری کر لے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو ظاہر ہے اس رات میں اللہ رب العالمین پورے سال کے رزق کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، پورے سال کے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پوری سال بہتری کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ترقی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اللہ دے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں جو ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزاریں، دعا میں گزاریں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت وافقت لیلۃ القدر ما اقول، اگر میں یہ رات بیدار رہنے کی کوشش کروں اور مجھے یہ رات مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع اور کتنی آسان، کتنی مختصر چھوٹی سی دعا سکھایا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم لیلۃ القدر میں بیدار رہنے کی کوشش کرو، بیدار رہو، تو تم دعا کیا پڑھو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اور اس میں ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی پریشانی، اپنی مجبوری کو بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بخشش کا امیدوار بنتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا انسان کہتا ہے اے اللہ تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ حدیث عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ سے روایت کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کو ہمیں شب بیداری میں گزارنا چاہیے، رات کو جاگنا چاہیے، لیکن جاگنے کا مقصد کھانا پینا، لوگوں سے گفتگو، اپنی دیگر ضروریات کی تکمیل نہیں، بلکہ رات جاگنے کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، قیام اللیل کریں گے، اللہ رب العالمین ذکر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ہمارے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ غور کیجئے، جو شخص بھی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اللہ پر ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید لاتے ہوئے، تو ایسے شخص کی گزشتہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ غور کیجئے کتنا عظیم مقام ہے کہ اگر انسان آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں یا مکمل آخری عشرہ، آپ غور کیجئے 365 دنوں میں اگر کوئی انسان 10 رات جاگ لے تو یہ بہت آسان چیز ہے، بہت ہی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ سونے کا موقع باقی راتوں میں تو ہے ہی، اور دن میں بھی سونے کا موقع، لہذا اگر کوئی شخص مکمل عشرہ شب بیداری کرے اللہ سے دعا میں، اللہ کے ذکر میں، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 رات سے بہتر ہے اور ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو ہم لوگ تقسیم کریں تو 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم لوگ نیک نیتی کے ساتھ اللہ پر ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے 10 رات یا 5 رات جاگ لیں تو ہمیں 83 سال 4 مہینے کے جاگنے کی عبادت کا اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ یہ بہت عظیم فضیلت ہے کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو جاگنے کی کوشش کریں۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس رات کی برکت کی وجہ سے، اس رات میں کثرت سے برکت اللہ نے رکھی ہے، لہذا فرشتوں کا نزول اس رات میں اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور یہ رات کی عظمت اور فضیلت کی بھی دلیل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا یہ خواب
मुशाबे है हक पर मबनी ख्वाब के, यानी ये ख्वाब तुम्हारा बरहक है। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक आखिरी अशरे की ताक रातों में हमें इस रात को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये रात ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही तारीख में होती है, बल्कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सहाबा किराम के अक़वाल को जमा करें तो ये बात कहना बिल्कुल हक बजानिब होगा कि ये रात मुंतकिल होती रहती है। किसी साल में अगर 21वीं में है तो दूसरे साल में ज़रूरी नहीं कि 21वीं में हो, बल्कि वो 25वीं में हो सकती है, 27 में हो सकती है, 29 में हो सकती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया पर फضل और इनाम करते हुए इन्हें 5 रातों में खुसूसियत के साथ जागने का हुक्म दिया, जागने की तरगीब दिलाई और जागने के सिलसिले में एक लालच और शौक़ पैदा किया। और अगर इंसान मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत चाहता है तो पूरा आशरा वो बेदार रहे और पूरे आशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे, दुआ करे। ये चीज़ इंसानों के लिए बड़ी अज़मत की है और बड़ी फजीलत की है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब पूरी रात जागते थे तो ज़ाहिर है हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पूरी रात जागने का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ मामला ये है कि जो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जागते थे, हम उस रात में गाफिल हो जाते हैं, और जिस रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने का सबूत नहीं है उस रात को हम बड़े शौक से जागने की कोशिश करते हैं। यानी 15वीं शाबान के शब में हम लोग रात को जागते हैं और तिलावत करने की कोशिश करते हैं, जबकि 15वीं शाबान के शब में जागने का और इबादत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है। पूरे साल में मुकम्मल रात जागने का अगर सबूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की ज़िंदगी में तो वो लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जागते थे और अपनी बीवियों को भी जगाने की कोशिश करते थे, और आपने उसकी बड़ी फजीलत भी बयान किया है। आप जानते हैं कि क़यामुल लैल के लिए शौहर और बीवी के माबैन जो एक अल्लाह के ज़िक्र पर हौसला होना चाहिए, वो शौहर सबसे बेहतरीन शौहर है जो क़यामुल लैल के लिए जागे, और अगर उसकी बीवी सोने की कोशिश करे या उसको नींद का गलबा हो तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे भी बेदार करे, ताकि वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो और इस खैर में शरीक हो। और इसी के बरअक्स अगर बीवी क़यामुल लैल करती है, जागती है, और शौहर सोने की कोशिश करे तो शौहर को अपने पानी छिड़क कर जगाने की कोशिश करे, तो ये दोनों जाहिर है खैर पर एक दूसरे का ताउन बहुत ही उम्दा अमल है। इस सिलसिले में हमें कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले में आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात की बरकत और फजीलतें रखी है कि गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो गुनाह हैं, वरना इंसानों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो गुनाह है, जब तक इंसान माफ़ नहीं करता है या इंसान उससे तनाजुल नहीं इख्तियार करता है, उससे राज़ी नहीं होता है, उस वक्त तक वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस अज़ीम रात में बेदार होने से पेशतर अपने आमाल का जायज़ा लें, लोगों के हुकूक़ पर नज़र डालें कि अगर हमने किसी पर जुल्म किया है, किसी की हक तलफ़ी की है, तो उन चीज़ों को लाजमी तौर पर वापस कर देने की कोशिश की जाए। तभी जाकर के हमारी ये रात बामकसद होगी और हम इस रात की फजीलत को पाने वाले मुसलमान बनेंगे। बहरहाल मैं कहना चाहूँगा कि क़यामुल लैल के सिलसिले में और इस रात की शब-ए-दारी के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं, जिनमें आपने कहा कि अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, तुम क़यामुल लैल का एहतमाम करो क्योंकि इसके मिस्ल कोई चीज़ नहीं है, कोई नमाज नहीं है इसके मिसले। और इसकी जो फजीलत है उसके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तुम रात का क़याम करो, तुम तहज्जुद का एहतमाम करो, क्योंकि ये तुमसे पहले जो सालेह लोग गुजरे हैं, अंबिया किराम और अल्लाह के मुत्तकी बंदे, जन्नती बंदे, उन लोगों का ये तरीक़ा रहा, उनकी आदत रही। और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अपने उन्हीं बंदों की तारीफ़ की है जो लोग रात में बिस्तरों से अलग होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, नमाज में अपना वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, वो अपने रब से दुआ करते हैं, अल्लाह का खौफ उनके दिल में होता है, अल्लाह के इनाम की लालच उनके दिलों में होती है, और इसी तरह से हमने जो उनको रिस्क दे रखा है उस रिस्क को खर्च करते हैं। तो ये खूबियाँ और ये सलाहियत इंसान को मिलेगी उस वक्त जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए अपने आप को बेदार रखेगा। और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान में कहा बिल-अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, असहार सहर के वक्त वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं ग्रुप के तमाम मेंबरान से और ख़ुद
اپنے نفس سے پہلے میں گزارش یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس آخری عشرے کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے دعا میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، رکوع میں اور سجدے میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنی صحت کا سوال کریں، اپنے اہل خانہ کی صحت کا سوال کریں، اور اپنے فقیری محتاجگی کو اللہ سے دور کرنے کا سوال کریں، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین سے برکت کا سوال کریں، اور اسی طرح سے ایمان کا سوال کریں، اللہ سے تقوی کا سوال کریں، نماز کے قیام کا اپنی زندگی میں سوال کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ موجودہ دور میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے نجات کا، عافیت کا اور حفاظت کا اللہ رب العالمین سوال کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دعا کرنا پسند ہے اور سوال کرنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اپنے شرح صدر کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی تنگ نظری کے ہمیں اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین سے قربت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہمارے گروپ کے تمام ممبران کو خیر اور فلاح کی توفیق دے۔ خصوصاً میں عزیزم شاہ فہد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ایمان دے، علم دے، اور علم کے مطابق انہیں عمل کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر اور حق پر جمع رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔